اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ذمہ داران مرکز و حلقہ، رفقاء کرام اور محترم خواتین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے اور اس کی ترجمانی آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ آیت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسلی ہے۔ سورہ شعراء مکے کے دور متوسط میں نازل ہوئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہٹ دھرمی کے ساتھ ماننے سے انکار کیا جا رہا تھا۔ آپ کو مختلف طریقے سے پریشان کیا جا رہا تھا اور اس دعوت کی مخالفت ہو رہی تھی۔ کہیں یہ بات کہی جاتی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، تو کوئی نشانی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کبھی اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو شاعری اور کہانت کہا جاتا اور گھمنڈ کے ساتھ منہ موڑ لیا جاتا، اور کبھی یہ بات کہی جاتی کہ آپ کے ساتھ تو معاشرے کے ادنا قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو قبیلوں کے شیوخ اور اشراف آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ ان کے سامنے ہانکے پکارے صبح شام اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف بلا رہے ہیں، آخرت کی کامیابی کی طرف، دوزخ سے نجات کی طرف، دارالاسلام اور دارالسلام اور دارالہدایت کی طرف۔ اس راہ میں آپ کی جو کوششیں ہیں وہ انتہائی اہم اور بہت ہی رات و دن ایک کر کے اور خون پسینہ اس میں لگا کر آپ یہ کوششیں فرما رہے ہیں، لیکن اہل قریش ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے، مظالم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہجرت حبشہ واقع ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس دعوت پر لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برادران محترم، یہ آیت ایک داعیانہ کردار اور داعیانہ تڑپ اور انسانوں کی خیر خواہی، دل سوزی، محبت، درد، احساس، تڑپ کو ظاہر کرتی ہے، اور اسی مفہوم کی دوسری جو آیت ہے جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو کھو دو گے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ حاضرین محترم، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تڑپ اور وہ جذبہ ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے۔ ایک داعی حق کی تصویر جس کے اندر سوز ہے، جس کے اندر شوق ہے، جس کے اندر ولولہ ہے، جس کے اندر تڑپ ہے، جس کے اندر درد اور لگن ہے اور انسانوں کی خیر خواہی کا سچا جذبہ ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پہلے انبیاء بھی آئے ہیں، انہوں نے اپنا تعارف اسی لیے اس طرح کرایا کہ میں تمہارے لیے ناصح امین ہوں، ایک خیر خواہ ہوں، امانت دار، جس پر تم اعتماد کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی وہ یہی کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، تباہی سے بچ جائے۔ یہاں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پورے انسانوں کا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ برادران محترم، یہ آیت اور اس طرح کی اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ داعی کے اندر جب تک یہ داعیانہ تڑپ نہ ہو، انسانوں کی خیر خواہی کا سچا جذبہ نہ ہو، انسانوں کی دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے دل میں لگن اور تڑپ نہ ہو، اس وقت تک دعوت کا یہ کام مؤثر انداز میں نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے ایک طرف تو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ آپ کی کوششیں ہیں، جو کچھ آپ کی جد و جہد ہے، جو کچھ آپ کی مساعی ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اتنی جد و جہد اور اتنی کوششیں نہ کریں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ آپ کی یہ کوششیں گویا اس کے مترادف ہے کہ گویا آپ اپنے آپ کو ذبح کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ اس کے مکلف نہیں ہے۔ ہدایت کا جہاں تک سوال ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جہاں تک کوشش کرنا ہے، آپ اپنی استطاعت سے زیادہ، اپنے ذرائع وسائل سے زیادہ اور اس طریقے سے انتھک آپ کی کوششیں اس راستے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف آپ کو تسلی دی ہے۔ اس آیت میں ایک طرف یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ اگر خدا نخواستہ یہ قوم اس طرح انکار کر دے، جحود پر عمل کرتی رہے اور اس دعوت کو قبول نہ کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے قوموں پر اور پہلے رسولوں کی امتوں پر انکار دعوت کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا، یہ اس عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ احساس اور دوسری طرف یہ کہ کہیں مجھ سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس دعوتی کام کے سلسلے میں یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اتنی واضح دعوت، صاف صاف دعوت، ایک معجزے کے انداز کی دعوت، پھر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق،
آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے موجود ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو کہیں اس میں میری اپنی تو کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے، آپ کی ہمت بھی بندائی ہے، اور آپ کے کام کی پذیرائی بھی کی ہے۔ برادران محترم، اس موقع پر آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دعوت، یہ اصل مشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہر وقت یہی بات تھی کہ لوگ اس کو قبول کر لیں، اس کو قبول کر لیں، اس دعوت کو قبول کر لیں۔ اس راہ میں آپ نے کیسی کوششیں کی ہے۔ مکے کے بازاروں میں، ذو المجاز کے بازاروں میں آپ اس دعوت کو پہنچاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، تانے برداشت کرتے رہے، گالیاں سنتے رہے، لیکن آپ ہانکے پکارے اس کام کو کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں وہ طائف کا دلگداز واقعہ، جہاں پر کہ آپ کی دعوت کا مقابلہ ہر دھرمی سے کیا گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ خون سے لہلہان ہو گئے، اور پہاڑوں کے فرشتے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام بھی آیا کہ اگر آپ حکم دے تو یہ بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے، پہاڑوں کو ملا کر ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائے، نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے ایک نبی کے واقعے کو بیان کرتے فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی جو دعوت دے رہے تھے اور قوم نے آپ کو اتنا مارا کہ وہ لہولہان ہو گئے، وہ اپنے چہرے سے، اپنے جسم سے خون صاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے، اللہ ان پر رحم فرما، یہ نہیں جانتے میں اللہ کا رسول ہوں۔ جنگ احد کے موقع پر یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ جس قوم نے آپ کو زخمی کیا، جن لوگوں نے آپ کو زد پہنچائی، جن لوگوں نے آپ پر ابتلا اور آزمائشیں توڑی، تو ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں، رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ لوگ نہیں جانتے میں تیرا نبی اور رسول ہوں، میں جو ہے پیغمبر ہوں۔ یہ سوز و گداز اور یہ تڑپ، یہ جب تک کہ دائی کے اندر موجود نہ ہو۔ برادران محترم، آپ نے لوگوں کو معاف کیا، کیا جذبہ تھا؟ ثمامہ بن اسال گرفتار کر کے لائے گئے، بڑے سردار بھی تھے، بڑے مخالف بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثمامہ باندھے لائے گئے ہیں، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ حق بجانب ہے، میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے آپ کو تکلیف دی ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ حق بجانب ہے۔ آپ اگر فدیہ لیں اور فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے۔ دوسرے دن بھی آپ تشریف لائے، یہی جواب ملا، تیسرے دن بھی آپ تشریف لائے، یہی جواب ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا ان کی رسیاں کھول دو، انہیں آزاد کر دو۔ ثمامہ پر ایسا اثر پڑا کہ آزاد ہوئے، غسل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ کہا ثمامہ گئے نہیں؟ کہا اب جانے کا کیا سوال، اب تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، آپ کی محبت کا شکار ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے اتنے محبوب ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابو جہل کو زخمی کرتے ہیں اور آ کر خوشخبری سناتے ہیں کہ میں نے بدلہ لے لیا، ابو جہل نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا،
آپ نے کیا فرمایا؟ چچا جان مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، اگر آپ ایمان لے آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ برادران محترم، آج ہم اور آپ جس مقام پر کھڑے ہیں وہ یہ داعیانہ مقام ہے۔ دعوت ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ سوز و گداز، یہ تڑپ جب تک نہ ہو، یہ احساس کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اس لیے یہاں جو آج ہمارے لیے مواقع ہیں، اس سوز و گداز کے بغیر، اس تڑپ کے بغیر، انسانوں کے صحیح خیر خواہی کے بغیر، شفقت کے بغیر ہم ایک قدم بھی اس راہ میں آگے نہیں بڑھا سکتے۔ الحمدللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، لیکن جس جذبے کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ، جس سرگرمی کے ساتھ ہم یہ کام کرنا چاہیے، ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں۔ من عانم کی من دانم، ہم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ترجیحات میں دعوت شامل ہے، لیکن ہم کتنے اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ میں اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی، آپ کو بھی یہ سچی تڑپ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، تاکہ ہم بندگان خدا کی صحیح خیر خواہی کر سکیں، انہیں تباہی سے بچا سکیں، اور اس طریقے سے اپنی بھی اور ان کی بھی دنیا اور آخرت بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔